صحابہ کی زندگی پڑھیے آپ، جو بالکل مٹنے کے لیے تیار ہے. آمنا و صدقنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہیں ہم بالکل تیار ہیں. ہم وہ نہیں ہیں کہ موسیٰ کو کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم یہاں گھر پہ رہیں گے، آپ جائیے لڑیے. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ کے حواری نہیں ہیں، موسیٰ کے ماننے والے نہیں ہیں. آپ اگر کہیں کہ سمندر میں کودنا ہے تو ہم یہ آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ کیوں کودنا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مسلمانوں کو امیر دیا ہے کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے. لا اسلام الا بجماع ولا جماعت الا باطاعہ ولا اطاعت الا بامارہ. اسلام ہے ہی نہیں جب تک نہ اجتماعیت ہوگی، جماعت ہوگی. یہ جمعہ جو آپ پڑھنے آتے ہیں نا، وہ ہفتہ واری یہ اجتماع ہوتا ہے جمع ہونے کے لیے. الگ الگ اگر آپ بستی میں، گاؤں میں اور گلیوں میں آپ جمعہ قائم کریں گے تو یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. وقتی طور پر اگر اجازت مل گئی تھی، وقتی طور پر آپ نے چھتوں پر بھی پڑھی عید اور کمروں میں بھی پڑھ لیا، اور کچھ علماء اکرام نے اجازت دی تھی کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو قائم اور دائم رکھنا یہ اجتماعیت کے خلاف ہے اور اسلامی نقطۂ نظر کے خلاف ہے کہ آپ گاؤں گاؤں بستی بستی میں علماء کے فتوے کے بغیر، علماء کے مشورے کے بغیر، کسی اسلامی قاضی کے جج کے حکم کے بغیر آپ جمعہ قائم کریں گے تو امام صاحب کی نماز بھی ضائع اور مقتدیوں کی نماز بھی ضائع ہوگی. اس لیے کہ فتویٰ پوچھنا ہے نا، جب اسلامی جو جج ہوگا وہ حکم دے گا نا، وہ قانون بتائے گا نا کہ اس شہر میں، اس بستی میں اتنے گاؤں ہیں، اتنے اسکول ہیں، اتنے بینک وغیرہ، ساری چیزیں وہ شرطیں ہیں، تب جا کر جمعہ قائم ہوگا. بہانہ بن گیا تھا کورونا کا، اور گاؤں گاؤں بستی بستی اور ہر جگہ دیکھیے آپ جمعہ ہو رہے ہیں. اجتماعیت کا حکم ہے. اسلام بغیر جماعت کے تصور نہیں کیا جاتا ہے، اور جماعت بغیر امام کے کچھ بھی نہیں ہے. اور جب تک نہ امیر اور امام ہوگا، اس کی اطاعت جب تک نہ کی جائے گی پوری زندگی میں، اس کا تصور ہی نہیں ہے. ہم کرتے ہیں، دھاندلی ہے، دھاندلی ہر جگہ، دھاندلیاں چل رہی ہیں. ایک وہ ایمان ہے جو صحابہ کا ایمان تھا، اعلیٰ تھا. زندگی پڑھیے آپ، تاریخ پڑھیے. ایشیا ونکن مسلمان واٹس ایپ فیس بک ویل، ادھر سے ایک میسج آیا، اس کو کاپی کی، اس کو پیسٹ کیا، چل رہی ہے بحث و مباحثہ. اور ان کی زندگی میں پیروں میں ورم، تہجد کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. اور ہمارے نوجوان 12-1 بجے تک فیس بک اور سوشل میڈیا پر آن لائن ہوتے ہیں. صبح پھر ہماری نماز بھی چلی جاتی ہے، تہجد کہاں، فجر بھی گول ہو جاتی ہے اتنی لمبی لمبی راتوں میں. یہ ہم سب کو ہوتا ہے ایسا. اور وہ زندگی دیکھیے صحابہ کی، انہوں نے سوشل میڈیا، فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے سے اسلام نہیں پھیلایا. آپ دیکھیے کسی نوجوان کو پوچھے کہ حدیث سنائیے، آپ سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ سنائیے. سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہم درست نہیں پڑھ پائیں گے، ہزاروں غلطیاں نکلیں گے اسی میں. ایک وہ ایمان ہے. ایک صحابی حضور کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور پیر سے معذور ہیں، ہاتھ سے بھی معذور ہیں. حضور نے اعلان کیا کہ جتنے بھی گھر ہیں مسلمانوں کے، ہر نوجوان آئے گا اور فلاں غزوے میں جانا ہے، جنگ میں جانا ہے. ایک عورت جس کا شوہر شہید ہوا تھا، وہ بچہ لے کر حضور کے دروازے پہ کھڑی ہے. حضور نے حضرت بلال کو کہا، دیکھیے یہ عورت اندر آ رہی نا، باہر جا رہی ہے، پوچھئے اس سے کیا ماجرا ہے. حضرت بلال نے اس سے پوچھا تو حضرت بلال روتے ہوئے اندر آئے حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ میں کیا جواب دوں گا. یہ عورت کہہ رہی ہے کہ حضور کا اعلان ہوا ہے کہ ہر گھر سے نوجوان جو بھی ہیں وہ آئیں گے اور ایمرجنسی ہے، تو میرے پاس یہ معصوم بچہ ہے، میں اسی کو لے کر آئی ہوں، لہٰذا مجھے قبول کیجئے، میں جہاد کے لیے نکلوں گی. حضور نے منع کیا کہ عورتوں کو حکم نہیں ہے، آپ حج کرو، شوہر کی خدمت کرو، یہی آپ کا جہاد ہے. ایک معذور نوجوان آیا ہے، وہ بھی کھڑا کہ حضور مجھے قبول کیجئے. حضور نے فرمایا کہ آپ معذور ہو،